خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ سفر پر نکل رہے ہیں۔ سمجھیں کہ یہ کائنات کی سب سے بڑی کیسے بنائے گائیڈ ہے، یعنی ہمارا اپنا نظام شمسی کیسے وجود میں آیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری یہ دنیا، ہمارا سورج اور ان کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے، یہ سب آخر آیا کہاں سے؟ آج ہم اسی بڑے سوال کو ایک کائناتی ٹیوٹوریل کی طرح سمجھیں گے کہ ہمارا نظام شمسی بالکل شروع سے آخر تک کیسے بنا۔ اچھا، اس نظام کو سمجھنے سے پہلے اس کے پیمانے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ذرا اس چارٹ کو دیکھیں۔ ہمارے نظام شمسی کی کل کمیت یعنی میس کا 99.86% صرف اور صرف سورج ہے۔ باقی سب کچھ، سارے سیارے، چاند، سب ملا کر 1% سے بھی کم ہے۔ تو سورج صرف مرکز نہیں ہے، سورج ہی تقریباً سب کچھ ہے۔ تو اس پورے عمل کو سمجھنے کے لیے ہم ایک قسم کی کائناتی ہدایات کی کتاب کو فالو کریں گے۔ اس کے 5 حصے ہیں۔ پہلے دیکھیں گے کہ کائناتی آغاز کہاں سے ہوا، پھر ایک بادل سے ڈسک کیسے بنی، اس کے بعد دنیاؤں کی تعمیر، پھر سورج کیسے روشن ہوا، اور آخر میں پورا نظام کیسے اپنی جگہ پر مستحکم ہوا۔ چلیں شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، ہمارے کائناتی آغاز۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس کا بلو پرنٹ تقریباً 4.5 ارب سال پرانا ہے۔ جی ہاں، 4.568 ارب سال پہلے۔ یہ ہمارے نظام شمسی کی مانی ہوئی عمر ہے۔ اور یہ عدد ہمیں کیسے معلوم ہوا؟ یہ ان قدیم ترین شہابیوں کے تجزیے سے پتہ چلا ہے جو ہمیں ملے ہیں۔ تو اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، بادل سے ڈسک تک کا سفر۔ سمجھیں کہ یہ اس کائناتی ترکیب کے بالکل ابتدائی اقدامات ہیں۔ اس پوری ترکیب کو ہم 4 آسان مراحل میں دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بہت بڑا بادل، پھر اس بادل کا سکڑنا شروع ہونا، اس کے بعد اس کا گھوم کر ایک ڈسک بن جانا، اور آخر میں ایک پروٹو سٹار یعنی ایک ننھے ستارے کا جنم لینا۔ تو پہلا قدم تھا خام مال، یعنی وہ چیزیں جن سے سب کچھ بننا تھا۔ یہ ایک بہت ہی بڑا، ٹھنڈا، گیسی بادل تھا جسے ہم پری سولر نیبولا کہتے ہیں۔ اس میں زیادہ تر تو ہائیڈروجن اور ہیلیم تھی، لیکن ساتھ میں کچھ بھاری عناصر بھی تھے جو دراصل پرانے پھٹ جانے والے ستاروں کی دھول تھی۔ اب ہوا یہ کہ جیسے ہی کشش ثقل کی وجہ سے یہ بادل اپنے اندر سکڑنا شروع ہوا، یہ تیزی سے گھومنے لگا اور ساتھ ہی چپٹا بھی ہوتا گیا۔ اسی سے ایک بہت بڑی پروٹو پلانیٹری ڈسک بن گئی۔ یہ بالکل فزکس کے ایک اصول کی طرح ہے۔ جیسے کوئی آئس اسکیٹر جب اپنے بازو سمیٹتا ہے تو اس کی گھومنے کی رفتار تیز ہو جاتی ہے، بالکل ویسا ہی اس بادل کے ساتھ ہوا۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمارے پاس ایک گھومتی ہوئی ڈسک موجود ہے۔ اب وقت ہے تیسرے حصے کا، یعنی دنیاؤں کی تعمیر کا۔ اب دیکھتے ہیں کہ دھول کے ان چھوٹے ذرات سے بڑے بڑے سیارے کیسے بنے۔ اس عمل کا ایک خاص نام ہے اکریشن یعنی انجذاب۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں دھول اور گیس کشش ثقل کی وجہ سے ایک دوسرے سے جڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ چھوٹے ذرے مل کر بڑے بناتے ہیں، وہ بڑے ذرے مل کر اور بڑے، بالکل ایک برف کے گولے کی طرح جو پہاڑ سے لڑکتے ہوئے بڑا ہوتا جاتا ہے۔ اور یہ عمل لاکھوں سال تک چلتا رہا۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ بات ہے، سارے سیارے ایک جیسے نہیں بنے۔ کچھ چٹانی ہیں تو کچھ گیس کے گولے، اور اس کی وجہ ایک بہت اہم چیز ہے، فراسٹ لائن۔ یہ نظام شمسی کے شروع میں ایک ایسی حد تھی جہاں درجہ حرارت اتنا کم ہو جاتا تھا کہ برف جم سکتی تھی۔ تو اس فراسٹ لائن نے پورے نظام شمسی کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ لائن کے اندر سورج کے قریب جہاں بہت گرمی تھی وہاں برف نہیں جم سکتی تھی، اس لیے وہاں صرف دھاتیں اور چٹانی مواد اکٹھا ہوا اور زمین جیسے چھوٹے چٹانی سیارے بنے۔ اور فراسٹ لائن سے باہر جہاں ٹھنڈک تھی وہاں برف بھی جم گئی، جس سے بہت سارا اضافی مواد مل گیا، اور اسی مواد سے مشتری جیسے بڑے گیس اور برف کے دیو کامت سیارے وجود میں آئے۔ اب آتے ہیں چوتھے اور شاید سب سے ڈرامائی حصے کی طرف، سورج کا روشن ہونا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ایک ستارہ پیدا ہو۔ یہ ٹائم لائن دکھاتی ہے کہ کائناتی لحاظ سے یہ سب کتنی تیزی سے ہوا۔ بادل کے سکڑنے کے صرف 1 لاکھ سال بعد ہی پروٹو پلانیٹری ڈسک بن چکی تھی۔ 1 سے 10 ملین سال کے اندر بڑے سیارے بننا شروع ہو گئے، اور تقریباً 50 ملین سال یعنی 5 کروڑ سال کے اندر سورج روشن ہو گیا، یعنی نیوکلیئر فیوژن شروع ہو گیا۔
تو ڈسک کے بالکل مرکز میں کیا ہوا؟ وہاں اتنا زیادہ مادہ اکٹھا ہو گیا کہ اس کے دباؤ اور حرارت نے ایک نیوکلیئر ری ایکشن شروع کر دیا، جسے تھرمو نیوکلیئر فیوژن کہتے ہیں۔ یہ کوئی عام آگ نہیں تھی، یہ ایٹمی عمل تھا جس نے ہائیڈروجن کو ہیلیم میں بدلنا شروع کیا، اور اسی عمل سے ہمارا سورج پیدا ہوا اور اس نے بے پناہ توانائی خارج کرنا شروع کر دی۔ اور جیسے ہی سورج روشن ہوا، اس سے ایک بہت طاقتور شمسی ہوا نکلنا شروع ہوئی۔ اس ہوا نے ایک بہت بڑے جھاڑو کی طرح کام کیا اور ڈسک میں بچی کھچی ساری گیس اور دھول کو اڑا کر صاف کر دیا، اور بس اسی کے ساتھ سیاروں کے بننے کا جو مرکزی دور تھا وہ ختم ہو گیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اب آتے ہیں آخری حصے پر، نظام کا مستحکم ہونا۔ سورج روشن ہو چکا تھا، سیارے بن چکے تھے، لیکن اب بھی کچھ آخری ٹچ باقی تھے، اور وہ کافی افراتفری والے تھے۔ شروع میں ہمارا نظام شمسی ایک کائناتی پن بال مشین کی طرح تھا۔ یہ بالکل بھی مستحکم نہیں تھا۔ بڑے سیارے جیسے مشتری اور زحل اپنے مدار بدل رہے تھے۔ ان کی کشش ثقل کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے سیارچے اور اجسام ادھر ادھر بکھر رہے تھے، اور اسی ساری افراتفری اور کھینچا تانی کے بعد آخرکار سیارے اپنی موجودہ مستحکم جگہوں پر آ کر ٹھہر گئے، جہاں ہم انہیں آج دیکھتے ہیں۔ تو اس پوری کہانی کا خلاصہ کیا ہے؟ ایک ٹوٹتے بادل سے ایک ستارہ بنا، بچی ہوئی دھول سے ایک دنیا بنی، اور اسی دنیا سے ہم وجود میں آئے۔ یہ 4.5 ارب سال کا عمل دراصل وہی کہانی ہے کہ کائنات نے ہمارے وجود کے لیے حالات کیسے بنائے۔ تو یہ تھی نظام شمسی بننے کی ترکیب، لیکن یہ ہمیں ایک بہت بڑے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ اگر یہ کائناتی ترکیب ہماری کہکشاں میں لاتعداد بار دہرائی گئی ہے، تو پھر اور کس طرح کے نظام شمسی ہوں گے جو ابھی دریافت ہونے کے منتظر ہیں، اور ان میں کیا کچھ ہو سکتا ہے؟